السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 154 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل سے متعلق بات کی جا رہی ہے، پیچھے بھی انہی سے متعلق بات کی گئی اہل کتاب کہہ کر کہ وہ موسیٰ سے کس قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ کوہ طور کے دامن میں رہتے تھے، کوہ طور پہاڑ جو ہے اس کے دامن میں رہتے تھے، اور کوہ طور پہاڑ ان کے پشت پر تھا، بیک پہ۔ اس کے آگے یہ وادی تھی، اس وادی میں انہوں نے اپنی بستیاں بنائی ہوئی تھی، وہاں پر یہ رہ رہے تھے۔ جیسے آپ کسی پہاڑی مقام پر جاتے ہیں نا تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے دامن میں کچھ آبادیاں ہوتی ہیں، لوگ آباد ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ پہاڑ کے دامن میں رہتے تھے۔ پیچھے بیک پر کوہ طور پہاڑ بلند و بالا، اس کا فائدہ یہ تھا کہ کوئی دشمن اس پہاڑ پر چڑھ کر اس کو کراس کر کے ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا، نہ ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک قدرتی یوں کہہ لیں کہ حفاظت کا سامان تھا کوہ طور ان کے لیے۔ اب یہاں پر اس آیت میں یہ جو الفاظ آ رہے ہیں نا، کہ آگے ہم وہ الفاظ آپ کے سامنے بولیں گے، تو شروع میں بتا دیں کہ ایکچولی یہ جو پہاڑ تھا یہ کوئی بھی پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ بنے کیسے ہیں؟ اللہ کے قانون کی روح سے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس پہاڑ کے دامن میں تم محفوظ طریقے سے رہتے تھے، اپنی بیک پر، اپنی پشت پر تم بالکل بے فکر تھے کہ وہاں سے تو کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہاڑ اتنا مضبوط، بلند و بالا، اتنا بڑا پہاڑ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ یہ ہمارے قانون کی روح سے بنا۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے قوانین کو فالو کرو، جس نے تمہاری حفاظت کا اتنا بڑا بندوبست کیا ہے، تمہیں حفاظت بھی دے رہا ہے، تمہاری نشو و نما کے لیے تمہیں خوراک بھی دے رہا ہے زمین سے، اور فضا میں بھی یہ جو پرندے ہیں ان سے بھی خوراک ملتی ہے، زمین میں ہل چلاتے ہیں اس سے بھی خوراک ملتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ سامان حفاظت بھی تمہیں دے رہا ہے، سامان نشو و نما بھی دے رہا ہے، تو پھر تم اسی کے قوانین کے اوپر چلو۔ تو بات یہ سمجھانی ہے، کیونکہ آگے جو الفاظ ہیں اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، وہ لفظی تراجم ہوتے ہیں، اس سے وہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان پر کوہ طور بلند کیا۔ یہ ہیں وہ الفاظ جس سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو وہ کوئی خاص ان کے لیے بلند نہیں، پہاڑ تو اپنے اللہ کے قانون کی روح سے ہی بنا، لیکن اب وہ بنی اسرائیل کی حفاظت کا کام کر رہا تھا۔ ان کو یہ چیز بتانی تھی، سمجھانی تھی کہ یہ پہاڑ اللہ کے قانون کے تحت بنا ہے، جس میں تم محفوظ طریقے سے رہ رہے ہو۔ اور آگے کہہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ بِمِثَاقِهِمْ، ان سے اپنے قوانین پر کاربند رہنے کے عہد کے ساتھ۔ بِمِثَاقِهِمْ، ان سے اپنے قوانین پر کاربند رہنے کے عہد کے ساتھ۔ یہ جو عہد ہے یہ بنی اسرائیل نے اللہ کو دیا تھا کہ ہم اس کے اوپر کاربند رہیں گے، ہم نے جو تیرے ساتھ عہد کیا اس کو ہم پورا کریں گے۔ آگے یہ ڈیٹیل آئے گی، جتنے بھی عہد ہوئے انہوں نے کیے،
تو اب اللہ سے عہد کیسے ہوتا تھا؟ اس وقت جو انبیاء تھے ان کے ذریعے سے عہد لیا جاتا تھا. ان کی ہر نبی جو بھی آئے تو نبی اپنی قوم سے عہد لیتا تھا، تو وہ ایکچولی اللہ سے عہد ہوتا تھا، کیونکہ اصول ضابطے قوانین تو اللہ کے ہیں نا. تو انہی کے ساتھ عہد ہے اس قوم کا جس نے بھی عہد کیا. یہ بنی اسرائیل نے یا اہل کتاب نے بھی عہد کیا تھا اپنے انبیاء کے ذریعے سے. یہ نہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ کوئی عہد ہوا تھا، کوئی تحریر لکھی گئی تھی اس کے اوپر اللہ نے سائن کیے اور انہوں نے، ایسا نہیں. یہ چیزیں اس لیے میں بتاتا ہوں تاکہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو جائے، کانسیپٹ کلیئر ہو. قرآن کریم کا انداز اسلوب کیا ہے بات کرنے کا. تو جو انہوں نے عہد کیا ان سے اپنے قوانین پر کاربند رہنے کے عہد کے ساتھ، یہ اس عہد کی بات ہو رہی. ان کو ان کا عہد یاد دلا رہا ہے. یہ یاد دلا رہا ہے کہ اس پہاڑ کے دامن میں جو تم محفوظ رہ رہے ہو، یہ پہاڑ اللہ کے قانون سے بنا ہے. تمہیں اس لیے اسی کے قوانین کی پیروی کرنی چاہیے، اپنے مسلک نظریات کی نہیں. یہ چیز کہہ رہا ہے. اور آگے کہہ رہا ہے وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا، یعنی اللہ نے ان سے کہا. اب یہ جو کہنا تھا یہ بھی بذریعہ وحی کی تھا نا. وہ وحی نبی پر آتی تھی، آگے نبی لوگوں کو کہتا تھا. کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے ہم نے قرآن کا. یہ ایسے یہ نہیں کہ اللہ ان سے بات کر رہا تھا، لیکن اس سے آپ کو لفظی ترجمے میں ایسے ہی لگے گا کہ جیسے اللہ ان سے کہہ رہا تھا. تو ایسا نہیں ہے. وہی آتی تھی نبی پر، نبی آگے پھر لوگوں سے کہتا تھا. وہ ان کو بتاتا تھا کہ اللہ تم سے یہ کہہ رہا ہے اور تم یہ عہد کرو، یہ اللہ سے عہد کرو. وہ کرتے اپنے انبیاء کے ذریعے سے تھے. تو ہم نے ان سے کہا کیا؟ ادخلوا الباب، تم دروازے میں داخل ہو جاؤ. یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ فرعون کی محکومی میں مصر میں رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کو آزادی دلا کے، فرعون کے ظلم سے نجات دلا کے ان کو صحرا میں لے گئے تھے. ایک آزاد ماحول میں لے گئے تھے، آزاد فضا میں لے گئے، جہاں وہ یوں کہہ لیں کہ جد و جہد کریں، فتوحات کی تیاری کریں، عسکری قوت حاصل کریں، عسکری تربیت حاصل کریں، لڑنے کی، فتوحات کرنے کی. تو اس کے لیے یہ جو صحرا تھا وہ بڑا ان کے لیے مناسب اور موزوں تھا، جہاں پر رہ کر یہ ساری تربیت حاصل کر سکتے تھے. تربیت جو ہے وہ اس کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے. تو یہ جو صحرا تھا اس دور میں وہ ان کے لیے بڑا مناسب تھا عسکری تربیت اور عسکری قوت حاصل کرنے کے لیے. تو یہاں پر انہوں نے عسکری قوت حاصل کرنی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ملک فتح کرنے تھے. مقصد تو یہ تھا. تو اب اس سلسلے میں کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ تم یروشلم کے دروازے میں داخل ہو. اب یروشلم انہوں نے، اب یہ فتوحات کی بات ہو رہی ہے نا، مصر سے نکلے ہیں، صحرا میں آئے ہیں اور اب یہ یروشلم فتح کیا. اب اس دور میں جو شہر ہوتے تھے ان کے چاروں طرف فصیل ہوتی تھی، دیوار کہہ لیں آپ. اس میں پھر مین گیٹ ہوتے تھے، بڑے دروازے. تو ان دروازوں میں سے اندر انٹر ہو کے آپ اس شہر میں داخل ہو سکتے تھے. یہ پرانے قلعے دیکھیں نا تو اس میں قلعوں کے پھاٹک بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دروازے، جس میں وہ ہاتھی اندر گزر جاتے ہوں، اور اس کے سائڈوں پہ برجیاں تھیں جہاں وہ تلواروں، نیزوں، اس طرح کے جو اس دور کے جو جنگی آلات ہوتے تھے ان سے وہ لیس فوجی وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے جو اس کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے. تو یہ چیزیں ذرا ذہن میں ہوں تو پھر یہ میسج جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے کہ ایکچولی بات کیا کی جا رہی ہے. کہ جب فتوحات کا وقت آئے اور تم یروشلم شہر کے دروازے میں داخل ہو اس کو فتح کرتے ہوئے، اب ان کو ایک ضابطہ بتا رہا ہے. اب اس کے بھی میننگ بدلے گئے.
مذہب کی روح سے۔ تو پھر جب تم داخل ہو تو کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے سجدن، سجدہ، اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے۔ سجدن، یہاں پر دال کے اوپر 2 زبر ہیں، کوئی کام کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا ہے۔ کیونکہ جو فوج فاتحانہ داخل ہوتی تھی وہ ہر چیز کو نیست و نابود کرتی چلی جاتی، باغات آ گئے ان کو اجاڑ دیا، خواتین آ گئیں ان کی بے حرمتی کر دی، بچے آ گئے ان کو قتل کر دیا۔ یہ نہیں کرنا، یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بطور فاتحین شہر کے مین دروازے سے، یروشلم کے مین دروازے سے داخل ہونا ہے۔ کوئی ظلم نہیں کرنا، کسی قسم کی کوئی سفاک کارروائی نہیں کرنی، کسی باغ کو نہیں اجاڑنا، کسی کھیت کو نہیں اجاڑنا، کسی عورت کی بے حرمتی نہیں کرنی، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی کو قیدی بنا کر اس کی تذلیل نہیں کرنی۔ یہ ہیں اللہ کے قوانین اور ضابطے جن کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے چلے جانا ہے۔ فتح ہونے کے باوجود، فاتحین بطور فاتحین شہر میں داخل ہونے کے باوجود ایسے نہیں کرنا جیسے وہ چنگیز یا ہلاکو کرتے تھے، جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، کیسے وہ تباہی پھیلاتے تھے جہاں بھی داخل ہوتے تھے، جس جگہ پر۔ وہ نہیں، ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہیں، اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے۔ اب اس کو انہوں نے بنا دیا وہ جو سجدہ ہوتا ہے، وہ جو نماز میں یا ریچول میں کیا جاتا ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کر بھی لیں تو اندر جا کے ظلم کرنا شروع کر دیں تو وہ جو زمین کے اوپر پیشانی رکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ سجدہ اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہوتا ہے سجدہ۔ اگر یہ نہیں کیا تو زمین کے اوپر وہ جو سجدہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں، ساری زندگی کرتے رہیں، پوری زندگی اس زمین پہ ایسے پیشانی رکھ کے پڑے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ سجدن یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا۔ اب ایک چیز تو یہ ہوگی نا کہ شہر میں داخل ہو رہے ہو فاتحانہ، قوانین کو اپنے پیش نظر رکھنا، ظلم نہیں کرنا، ایک چیز یہاں پر یہ کہہ دی۔ دوسری، اور ہم نے ان سے کہا کیا؟ اب یہ ڈسپلن کی بات آ رہی ہے یہاں پہ۔ کیا یہ رہا کہ لا تعدوا فی السبت، تم ہفتے کے دن سے متعلق احکام میں تجاوز نہ کرو۔ ہفتے کا دن، سیٹرڈے، یہ جو ہفتے کا دن، اس کو کاروبار بند رکھنے کو کہا گیا تھا، یہ آگے اس کی ڈیٹیل آئی۔ آج بھی ہم ہفتے کے ایک دن یا 2 دن ناغہ کرتے ہیں گوشت کا، تاکہ گوشت کی وہ جو طلب اور رسد ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، وہ مینٹین رہے۔ آبادی بہت زیادہ ہے، کہیں وہ جانور جو ہیں وہ کم پڑ جائیں، تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم نے 2 دن ناغہ رکھا ہوا ایک ہفتے میں۔ میں ایک مثال سے بتا رہا ہوں۔ اسی طرح ان کو یہ بات سمجھائی گئی تھی، اس دور میں پانی کی کمی ہوتی تھی، لکو دک صحرا ہوتے تھے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم جو مچھلی کا شکار کرتے ہو، اور وہ کھاتے بھی تھے، آگے اس کو بیچتے بھی تھے، خوراک کے طور پر مچھلی استعمال ہوتی تھی۔ اب وہ اتنی تعداد میں نکالیں گے، اس کی خرید و فروخت کریں گے تو وہ کم پڑ سکتی تھی۔ اب یہاں پر یہ ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ ایک دن، ہفتے کے ایک دن میں ناغہ رکھا گیا تاکہ اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ کو مینج کیا جائے۔ اب یہ دیکھ لیں، قرآن کریم کوئی مذہبی بات نہیں کرتا، کسی قسم کی کوئی مذہبی بات نہیں کرتا، حقائق پر مبنی بات کرتا ہے، ضابطے دیتا ہے، قوانین دیتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم ہفتے کے دن سے متعلق احکام میں تجاوز نہ کرو۔
کہ تمہیں منع کیا گیا یہ ناغے کا دن ہے، اس کے باوجود تم مچھلیاں پکڑتے ہو، شکار کرتے ہو، ان کی خرید و فروخت کرتے ہو، تو یہ نہ کرو۔ ایک دن نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ تمہارا ہی فائدہ ہے کہ تمہاری جو سپلائی ہے وہ مینٹین رہے گی، کمی نہیں ہوگی۔ تو اس کے متعلق تمہیں ایک ضابطہ دیا گیا، تم اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہو، حد سے تجاوز کرتے ہو، حد سے آگے بڑھ جاتے ہو، لیمٹ کراس کر جاتے ہو۔ لیمٹ تھی نا ہفتے کے ایک دن کہ نہیں کرنا شکار، نہیں اس کی خرید و فروخت کرنی، اور تم اس کو کراس کر رہے ہو۔ آیت کے آخر میں کہتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے تمام باتوں کا پختہ عہد لیا، پختہ عہد لیا۔ یہ ہے جی یہاں پر یہ جو ایک عہد کی بات ہوگی وہ بتایا گیا، ہفتہ کے دن جس میں وہ ناغہ، آگے بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی، اور بھی جگہ کے اوپر اس کی ڈیٹیل ہے، تو وہاں پر آئے گی تو ہم اس کو پھر اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔